علیکم ویورس، آج میں بہت ٹائم بعد ناول اپلوڈ کر رہی ہوں۔ یہ ایک کمپلیٹ ناول ہے جو کہ 3 پارٹ میں اپلوڈ کیا جائے گا۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو ناول پسند آئے گا۔ یہ ایک فورس میرج بیسڈ ناول ہے۔ اس میں ایک امیر لڑکا غریب لڑکی سے شادی کرتا ہے مجبوری کے تحت اسی کی جان بچانے کے لیے، لیکن بعد میں وہ اسے پسند کرنے لگ جاتا ہے کیونکہ لڑکی بہت ہی زیادہ خوبصورت، نیک پرہیزگار ہوتی ہے اور لڑکا بہت ہی زیادہ بگڑا ہوا ہوتا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو یہ ناول پسند آئے گا۔ شکریہ۔ اگر مرد ہو تو اپنے قدموں پر قائم رہو۔ فیاض احمد کا کوڑے کی طرح سنسناتا ہوا جملہ اس کے دماغ پر پڑا تھا۔ اس نے کرنٹ کھا کر اس کی طرف دیکھا، وہ بھی سخت ان کی بات پر ششد ہی رہ گئی تھی۔ وہ ابھی تک پھٹی پھٹی آنکھوں سے ان کی طرف دیکھ رہی تھی، جبکہ وہ قہر و غضب کی تصویر بنے کھڑے تھے۔ کیا بات ہے، چپ کیوں ہو گئے ہو؟ کیا اپنی مردانگی پر کوئی شک ہے؟ ان کا دوسرا وار بھی کچھ کم نہیں تھا، وہ بلبلا کر رہ گیا تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ وہ حیرت زدہ سا پوچھ رہا تھا۔ میں جو کہہ رہا ہوں وہ تم ہی نہیں پورا محلہ سن رہا ہے۔ اس نے تمہارے ساتھ منہ کالا کیا ہے، اب یہ توق تم ہی اپنے گلے ڈالو گے۔ تمہارا گن میں کسی اور کے گلے تو نہیں ڈال سکتا۔ تم اپنا گناہ خود سنبھالو۔ نکاح کرو اس سے۔ فیاض احمد کا انداز اور لہجہ بے لچک تھا۔ سارے محلے والے ایک دوسرے کو آنکھوں ہی آنکھوں میں عجیب عجیب اشارے کر رہے تھے، بلکہ کچھ تو سرگوشیوں میں تبادلہ خیالات کر رہے تھے، لیکن فیاض احمد کو اب کسی کی بھی پرواہ نہیں تھی۔ وہ عزت کا لبادہ اتار چکے تھے۔ فیاض، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ بس جانے بھی دیں۔ نادان نہ سمجھ تھی، غلطی ہو گئی اس سے، اب معاف کر دیں۔ شمائلہ بھابی نے آگے بڑھ کے فیاض احمد کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے جلتی پر پانی کی آڑ میں تیل چھڑکا تھا۔ وہ سچ مچ دوبارہ بھڑک اٹھے۔ یہ نادان ناسمجھ کسی کے ساتھ منہ کالا کر کے آ رہی ہے تو تمہارا مطلب ہے کہ میں اسے اپنی عزت اور غیرت کا قتل معاف کر کے سینے سے لگا لوں اور اس کے یار کو جانے دوں جو اتنے دن اس کے ساتھ عیاشی کرتا رہا۔ ان کا رخ شمائلہ بھابی سے اس کی طرف ہو گیا تھا۔ بھائی، خدا کے لیے آپ مجھ پہ شک نہ کریں۔ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا۔ خدا کے لیے مجھ پر الزام نہ لگائیں، میں بے گناہ ہوں۔ وہ رو پڑی تھی۔ ہر گناہ گار یہی کہتا ہے کہ میں بے گناہ ہوں، وہ حقارت سے بولے تھے۔ بھائی، اللہ کے واسطے مجھ پر یقین کریں، میں بے داغ ہوں۔ اس نے فیاض احمد کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ تم بے داغ ہو تب بھی یہی شخص تم سے نکاح کرے گا، اور اگر داغدار ہو تب بھی یہی تمہیں قبول کرے گا۔ وہ ان دونوں کو حقارت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ ان کا کوئی قصور نہیں ہے، آپ انہیں کیوں سزا دے رہے ہیں؟ اگر میں گناہ گار ہوں تو پھر اس گناہ کی سزا بھی صرف مجھے ہی ملے گی۔ آپ مجھے سزا دیں۔ وہ روتے روتے کہہ گئی تھی۔ ٹھیک ہے، تمہاری سزا پھر یہی ہو سکتی ہے کہ میں تمہیں گولی مار دوں۔ ان کا سپاک اور بے رحم لہجہ بہت بلند تھا۔ مجھے بے شک گولی مار دیں، اس ذلت سے موت اچھی ہے۔ میرے لیے لعنت بھیجتی ہوں میں ایسی زندگی پہ جس میں میرا ماں جایا ہی مجھ سے آنکھیں پھیر لے، مجھے گھر سے بے گھر کر دے، میرے سر سے چھت کا سایہ چھین لے، میرے بے داغ چادر پر خود کیچڑ اچھالے، محض دوسروں کی باتوں میں آ کر فریب کھا کر کسی اور کا اعتبار کر کے۔ وہ کب سے چپ تھی، گھٹ گھٹ کر رو رہی تھی، کچھ بھی کہے بغیر سب سن رہی تھی، لیکن جب بات اختیار سے باہر ہوئی تو اسے بولنا پڑا تھا۔ اس کی برداشت جواب دے گئی تھی۔ اس نے کہتے کہتے شمائلہ بھابی کی طرف دیکھا تھا۔ وہ کمال بے نیازی سے نظریں پھیر گئی تھیں۔ میں اور کچھ کہنا اور سننا نہیں چاہتا، بس میرا ایک ہی فیصلہ ہے، یا تو یہ نکاح کرے گا یا تم گولی کھاؤ گی۔ انہوں نے کوئی گنجائش نہیں چھوڑی تھی، اور عزیر ہمدانی مرد تھا، اپنے قدم پیچھے کیسے ہٹا لیتا، اور اگر اب ہٹا بھی لیتا تو یقیناً وہ لڑکی گولی کا نشانہ بن جاتی، کیونکہ ان لوگوں کی بے حسی اور بے رحمی تو اسے ان کے چہروں سے ہی نظر آ رہی تھی۔ یقیناً وہ اسے گولی مارنے سے ذراغ نہیں کرتے، سو اسے ابھی فیصلہ کرنا تھا، جو اس نے کر لیا تھا۔ کسی کی زندگی بچانی تھی اور اپنی مردانگی ثابت کرنا تھی، کیونکہ وہ مرد تھا جس کے لیے اس کی ضد انا اس کی ماں باپ، اولاد اور محبت سے بھی زیادہ اہم ہوتی ہے، اتنی اہم کہ وہ اس کے لیے اہم چیز بھی گنوا دیتا ہے اور پچھتاتا بھی نہیں۔ اور اس وقت عزیر ہمدانی کے لیے بھی اس کی انا و مردانگی ہی سب سے اہم تھی، اتنی اہم کہ وہ باقی سب بھول گیا تھا۔
رات کی 11 بجے کا وقت تھا۔ پورے شہر میں رات جگ رہی تھی۔ سڑک پہ روشنیوں اور گاڑیوں کا جیسے سیلاب امڑ آیا تھا۔ ہر طرف جلدی مچی ہوئی تھی۔ ہر کوئی آگے بڑھنے اور آگے نکلنے کی کوشش میں تھا، لیکن ایک وہ تھا جس کی گاڑی کی اسپیڈ انتہائی کم تھی، اور گاڑی کی کم اسپیڈ سے اندازہ ہوتا تھا کہ اس کی سوچیں اور خیالات کی اسپیڈ کہاں تک پہنچی ہوئی ہے۔ وہ اس کے برابر والی سیٹ پر چپ چاپ کسی مجرم کی طرح بیٹھی تھی، اور وہ بے دلی سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ جو ہی ڈرائیو کرتے ہوئے اس کی نظر اپنے ساتھ بیٹھے وجود پر پڑی تو لب بھیج گیا تھے۔ وہ مظلوم تھی، لیکن اس وقت مجرم نظر آ رہی تھی۔ چند سیکنڈ اس نے اسے دیکھنے کے بعد نظر دوبارہ ونڈو اسکرین پر جماتے ہوئے گیئر بدلا اور اسپیڈ بڑھا دی، اتنی تیز کہ ایک پل میں ہی بہت سی گاڑیوں کو پیچھے چھوڑ دیا تھا، اور گاڑی کی اتنی اسپیڈ پہ وہ بھی ٹھٹک گئی، اور اس نے چونک کر اس کی سمت دیکھا۔ وہ سامنے بند اسکرین کی سمت دیکھتے ہوئے سختی سے لب بھیجے ڈرائیونگ کر رہا تھا، اور اسی سختی سے اس نے اسٹیئرنگ وہیل کو بھی پکڑا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر کوئی اندازہ نہیں کر پا رہی تھی کہ وہ کس موڈ میں ہے، اور اس کو دیکھتے ہوئے وہ ایک بار پھر بری طرح چونکی تھی، کیونکہ گاڑی کے ٹائر بہت زور سے چرچرائے تھے، اور گاڑی ایک عالیشان بنگلے کے کشادہ اور وسیع روش پر آ کر جھٹکے سے آ رکی تھی۔ پورا بنگلہ روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ چوکیدار نے اس کی گاڑی اندر داخل ہونے کے فوراً بعد مستعدی سے گیٹ بند کر دیا تھا۔ عزیر ڈور کھول کر نیچے اتر آیا اور گاڑی کے سامنے سے گھوم کر اس کے سائڈ پہ آتے ہوئے دوسرا ڈور بھی کھول دیا تھا۔ وہ شاید اترنے میں چند سیکنڈ کا وقت لیتی، لیکن اس کے موڑ کے پیش نظر وہ بھی فوراً ہی اتر آئی تھی، اور اس کے پیچھے اس نے دھڑام سے دروازہ بند کر دیا تھا۔ بیرونی مین ڈور عبور کر کے وہ کوریڈور میں داخل ہوا۔ وہ شاید ایسے چکنے فرش پر چلنے کا عادی تھا، اس لیے اسے کوئی ڈر نہیں تھا، لیکن اس کے لیے یہ روشنیاں اور سنگ مرمر نیا تھا، اس لیے وہ ڈر ڈر کر قدم اٹھا رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے دو دھائی ٹیوب لائٹس اور فانوس دیواروں اور چھت پر نہیں، بلکہ نیچے فرش میں نصب ہیں، اور فرش میں نصب روشنیوں پر پاؤں رکھتے ہوئے اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ اسے ڈر تھا کہ وہ پھسل کر گر جائے گی، اور اس کے قدموں کی سست رفتاری دیکھتے ہوئے وہ چلتے چلتے ٹھہرا، اور گردن موڑتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر اس کا ہاتھ اپنے مضبوط گرفت میں لے لیا تھا، اور دوبارہ سے قدم آگے بڑھا دیے، اور وہ اس کے ساتھ گھسیٹتی چلی گئی۔ اب تو اسے آہستہ چلتے وہ اسے آگے بڑھنے کا اشارہ کرتے خود بھی آگے بڑھ آیا تھا۔ اس کے قدم مضبوط تھے، جبکہ وہ سبز رفتاری سے چل رہی تھی۔ اب تو آہستہ قدم اٹھانا ہی دشوار تھا، اگر ایسا کرتی تو گر جاتی۔ آخر وہ ہے کہاں؟ کتنی بار فون کیا ہے، لیکن وہ فون اٹھا نہیں رہا ہے۔ روحانہ بیگم کی آواز اسے کوریڈور میں ہی سنائی دے گئی تھی، اور وہ جان گیا وہ کس کی بات کر رہی ہیں۔ میں یہاں ہوں موم۔ اس نے ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہوئے انہیں مخاطب کیا تھا۔ عزیر تم کب سے اس کی آواز پر وہ اس کی طرف پلٹی، لیکن قدم اور زبان وہیں تھم گئے۔ عزیر کے ساتھ بڑی سی چادر میں لپٹی ہوئی ایک لڑکی بھی تھی، اور اس لڑکی کا ہاتھ عزیر کے ہاتھ میں تھا۔ اس کے ساتھ کسی لڑکی کا ہونا تو ان کے لیے زیادہ پریشانی کا باعث نہیں تھا، البتہ اس لڑکی کا حلیہ عزیر کے ہاتھ میں دبا اس کا ہاتھ ضرور پریشانی کا سبب بن گئے تھے۔ اس کا یہ انداز بہت کچھ کہہ رہا تھا۔ یہ کون ہے؟ وہ زیادہ دیر صبر نہ کر سکی۔ مسز عزیر ہمدانی؟ عزیر نے بڑی ہی سکون سے بم بلاسٹ کیا تھا، یوں جیسے اس بم بلاسٹ سے کسی قسم کی کوئی سائیڈ افیکٹ کا کوئی خدشہ نہیں تھا۔ حالانکہ وہ جانتا تھا کہ اسے بم بلاسٹ سے تباہی خاصے وسیع پیمانے پر ہوگی۔ واٹ؟ ان کو 2000 وولٹ کا کرنٹ لگا تھا، اور آرام دہ صوفے پر بیٹھی نوشابہ بھابھی بھی یکدم اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھیں۔ جی آج تھوڑی دیر پہلے ہی شادی کی ہے، اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ عزیر تم ہوش میں تو ہو؟ روحانہ بیگم کے بجائے نوشابہ بھابھی نے پوچھا تھا۔ مکمل ہوش و حوص میں ہوں، اس نے مضبوطی سے کہا۔ تم نے ڈرنک تو نہیں کی؟ انہوں نے مشکوک نظروں سے دیکھا۔ آپ جانتی ہیں جس روز ڈرنک کرتا ہوں اس روز گھر نہیں آتا، اس نے ان کا شک دور کرنے کے لیے انہیں یاد دلایا۔
یہ کیا مذاق ہے عزیر؟ روحانہ بیگم اس کے سامنے آ گئیں۔ یہ مذاق نہیں موم، یہ میری بیوی ہے، میں نے اس سے نکاح کیا ہے، بہت سے لوگوں کے سامنے اسے نکاح کر کے لایا ہوں۔ اس نے اپنی ماں کو سکون اور تحمل سے اطلاع دی تھی اور اب کی بار وہ خود بم کی طرح پھٹ گئی تھیں۔ کیسی بیوی اور کیسا نکاح؟ تم جانتے ہو تم کیا کہہ رہے ہو؟ تمہاری منگیتر ہونے والی بیوی صرف ماریہ ہے۔ یہ کون ہے؟ کہاں سے آئی ہے؟ ہم کچھ نہیں جانتے، اس لیے اسے جہاں سے لائے ہو وہیں پھینک کر آؤ، ابھی اور اسی وقت، انہوں نے تیز دھاری زبان میں کہتے ہوئے فیاض احمد کو بھی مات دے دی تھی۔ موم میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ میری بیوی ہے، جہاں سے لایا ہوں وہاں ہی پھینکنا ہوتا تو لے کر کیوں آتا؟ اس نے ذرا اونچی آواز میں کہا تھا اور اس کی آواز سن کر ماریہ بھی سیڑھیاں اتر آئی تھی۔ عزیر آ گیا، وہ نارمل سی انداز میں کہتی اندر آ گئی، لیکن ڈرائنگ روم کے اندر کی سچویشن کچھ اور ہی کہہ رہی تھی۔ زرکون، اس کے منہ سے حیرانی سے اس کا نام نکلا تھا۔ روحانہ بیگم چونک گئی تھیں۔ تم اس لڑکی کو جانتی ہو؟ وہ ماریہ سے استفسار کر رہی تھیں، انداز الجھن لیے ہوا تھا۔ ہاں، مگر یہ یہاں۔ ماریہ گھبرا گئی تھی، چونک کر عزیر کی سمت دیکھا، لیکن عزیر کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ دیکھ کر اس کی آنکھیں پھیل گئی تھیں۔ کون ہے یہ لڑکی؟ انہوں نے ماریہ سے پوچھا۔ یہ لڑکی جو بھی تھی اب میری بیوی ہے، میں اسے پسند کرتا ہوں اور میں نے اپنے پسند سے اس سے شادی کی ہے۔ اب آپ کو بھی میری پسند کو قبول کرنا ہوگا۔ آپ اچھی طرح سوچ لیجئے، اگر آپ کو میری پسند پہ کوئی اعتراض ہے تو میں یہ گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا، لیکن اس لڑکی کو چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کروں گا۔ وہ بڑی مضبوطی اور ثابت قدمی سے ان کے مقابل ڈٹ گیا تھا اور زرکون اپنے سامنے دیوار بن کے کھڑے ہونے والے عزیر ہمدانی کو دیکھتی رہ گئی تھی۔ وہ اسے اور اس کے کردار کو بے داغ رکھنے کے لیے نہ جانے کہاں سے پوائنٹ ڈھونڈ کر لا رہا تھا۔ اس نے فیاض احمد کی زبردستی کو اپنی پسند کا نام دے دیا تھا۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ اشفاق ہمدانی بھی اس کی بات سن چکے تھے اور ان کے ساتھ عامر ہمدانی بھی تھا، وہ بھی انجان نہیں رہا تھا۔ نورا، عزیر نے ملازمہ کو آواز دی۔ جی صاحب۔ وہ فوراً حاضر ہوئی۔ انہیں میرے بیڈ روم میں چھوڑ کر آؤ۔ اس نے زرکون کی طرف اشارہ کیا۔ زرکون گھبرا گئی تھی۔ نہیں، یہ لڑکی تمہارے بیڈ روم میں نہیں جائے گی۔ روحانہ بیگم پھنکار کے آگے بڑھیں۔ میری بیوی میرے بیڈ روم میں نہیں جائے گی تو اور کہاں جائے گی؟ اس نے جھنجھلا کر کہا۔ بھاڑ میں جائے، چاہے کہیں بھی جائے، لیکن تمہارے بیڈ روم میں نہیں جا سکتی۔ تمہارے بیڈ روم میں جانے کا حق صرف ماریہ کو ہے۔ پلیز موم، آپ کی یہ ضد فضول کی ہے۔ ماریہ کو کیا حق ہے میرے بیڈ روم میں جانے کا؟ نہ تو وہ میری منگیتر ہے اور نہ ہی بیوی۔ آج تک جو بھی بات ہوئی ہے بس زبانی کلامی ہوئی ہے، باقاعدہ کوئی رشتہ یا انگیجمنٹ تو نہیں ہوئی تھی نا؟ میں نے اپنی پسند سے شادی کر لی ہے تو اس میں اتنا ایشو بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا آج تک کسی نے پسند کی شادی نہیں کی؟ میں نے نیا یا انوکھا کام تو نہیں کیا؟ عزیر کو پتہ تھا اس محاذ پر ذرا سا بھی کمزور نہیں پڑنا۔ اگر روحانہ بیگم کو حقیقت کی ذرا سی بھی بھنک پڑ گئی تو وہ زرکون کو اٹھا کر گھر سے باہر پھینک دیتی اور جو کچھ وہ سوچ کر آیا تھا وہ سب الٹ ہو جاتا۔ لیکن تم نے یہ سب کیوں کیا؟ میں آپ کو بتا چکا ہوں، دوبارہ نہیں بتا سکتا۔ ہم تمہیں آگ کر دیں گے۔ اشفاق ہمدانی کی طرف سے دھمکی موصول ہوئی۔ اگر آپ کا غصہ اسی سے ٹھنڈا ہوتا ہے تو یہی کر کے دیکھ لیں، اس نے لاپرواہی سے کہا۔ آخر کیا ہے اس لڑکی میں جس نے تمہیں شادی کرنے پر مجبور کر دیا؟ روحانہ بیگم کی کاٹدار نظر زرکون کے وجود کے آر پار ہو رہی تھی، لیکن ابھی شکر تھا کہ وہ اپنے آپ کو چادر میں ڈھانپے ہوئے تھی۔ اس کا بس آدھا چہرہ نظر آ رہا تھا اور جسم تو تقریباً پورا کا پورا چھپا ہوا تھا۔ اس لڑکی میں وہ سب کچھ ہے جو مجھے آج تک اپر کلاس کی کسی بھی لڑکی میں نظر نہیں آیا۔ عزیر نے ایک اور پوائنٹ کھیلا کیونکہ اس جنگ میں جیتنے کے لیے اسے ہر داؤ آزمانا تھا۔ اس بات کا احساس تمہیں آج سے 10 دن پہلے کیوں نہیں تھا؟ پہلے تو تمہارے لیے ماریہ ہی اہم تھی، ماریہ نے کافی تیز اور تلخ لہجے میں پوچھا تھا۔ آج سے 10 دن پہلے اس لیے احساس نہیں تھا کیونکہ میری اور اس سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، اور ماریہ اس لیے اہم تھی کیونکہ میں نے ماریہ سے آگے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا،
کیونکہ جب دیکھا تو پتہ چلا کہ ماریہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ عزیر نے یہ سنگین بار بھی کر ڈالا تھا۔ ماریہ کے ساتھ ساتھ روحانہ بیگم بھی بلبلا اٹھی تھی۔ اس نے ماریہ کی انسلٹ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ حالانکہ وہ ایسا کرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن یہ اس کی مجبوری تھی، اسے زرکون کے قدم جمانے تھے۔ شٹ اپ عزیر، تم حد سے بڑھ رہے ہو، عامر حمدانی نے مداخلت کی۔ او پلیز عامر بھائی، یہ آپ کا نہیں، میرے اور میرے پیرنٹس کا مسئلہ ہے، آپ کو درمیان میں بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر کافی شائستگی سے عامر حمدانی کو مداخلت سے روک دیا تھا۔ تم مجھے کہہ رہے ہو؟ وہ غصے سے بولے۔ جی آپ کو کہہ رہا ہوں، وہ بھی انہی کا بھائی تھا۔ تم نے عامر سے کچھ کہنا چاہا لیکن اشفاق حمدانی نے روک دیا۔ اس لڑکی کو بیڈ روم میں بھیجو، انہوں نے اشارہ کیا۔ نورا، اسے میرے بیڈ روم میں چھوڑ آؤ۔ عزیر کو اور کیا چاہیے تھا بھلا؟ اس نے فوراً اسے اوپر بیڈ روم میں بھیج دیا اور خود اکیلا ان کی عدالت میں کھڑا رہ گیا۔ اب پتہ نہیں کب تک یہ بحث کا سلسلہ چلنا تھا اور اس بحث کا انجام کیا تھا، اس سے وہ بھی انجان تھا اور زرکون بھی۔ رات کے 3 بجے کا وقت تھا۔ پورا شہر پرسکون اور گہری نیند سو رہا تھا جب وہ تھکے بوجھل قدموں میں آہستگی سے بیڈ روم کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تھا۔ زرکون پچھلے 3 گھنٹوں سے متواتر رو رہی تھی۔ قسمت نے اسے کہاں سے کہاں لا پھینکا تھا، کوئی پرایا قبول کر رہا تھا، نہ ہی اپنا کر رہا تھا۔ ایسے میں ماں باپ کی کمی شدت سے رلا رہی تھی۔ اگر اس کی ماں ہی زندہ ہوتی تو اسے یوں در در بھٹکنے کے لیے اور دوسروں کی جھٹکیاں سننے کے لیے تو نہ چھوڑتی۔ وہ ہر ایک کے لیے بوجھ بلکہ مصیبت بن گئی تھی، اس شخص کے لیے بھی جو مشکل وقت میں اس کے لیے ڈھال بن گیا تھا، جس نے اس کا ساتھ دیا تھا اور اس کی خاطر اپنوں کی بدگمانی اور ناراضگی مول لی تھی، بلکہ سب سے ڈانٹ پھٹکار اور لعنت ملامت بھی سن رہا تھا۔ قصور نہ ہوتے ہوئے بھی قصوروار بن گیا تھا۔ اس کی نیکی اس کے گلے پڑ گئی تھی اور رات کے اس پہر بھی وہ اپنوں کے ہاتھوں ذلیل ہو رہا تھا۔ زرکون صوفے پر بیٹھی گھٹ گھٹ کر رو رہی تھی۔ جب آہٹ پر بری طرح چونک کر دیکھا تو وہ بیڈ پر بیٹھا اپنے بوٹ اتار رہا تھا اور دونوں پاؤں بوٹوں کی قید سے آزاد کرتے ہوئے وہ بیڈ پر گرنے کے سے انداز میں چاروں شانہ چت لیٹ گیا اور یوں ہی لیٹے لیٹے آنکھیں بند کیں۔ اس نے گہری سانس کھینچی تھی۔ وہ شاید اپنے پیچھے اعصاب ریلیکس کرنا چاہتا تھا، لیکن چند منٹ بعد اس کے اعصاب کا تاؤ کچھ کم ہوا تو اس نے چونک کر سائیڈ کی طرف دیکھا۔ وہ کہیں بھی نہیں تھی اور اس کا خیال آتے ہی وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھا تھا، لیکن اس سے زیادہ تک دو نہیں کرنا پڑا۔ وہ سامنے ہی صوفے پر سمٹی بیٹھی تھی۔ چند ثانیے کے لیے وہ پھر ریلیکس ہو گیا تھا۔ آپ ابھی تک سوئی نہیں؟ وہ آہستگی سے پوچھ رہا تھا۔ آپ بھی تو ابھی تک نہیں سوئے؟ وہ دھیمے سے بولی۔ رونے کی وجہ سے آواز خاصی بھیگی ہوئی اور بوجھل ہو رہی تھی۔ میں تو لیٹ لائی سونے کا عادی ہوں۔ اس نے سر جھٹکا بیڈ سے کھڑا ہو گیا اور واش روم میں چلا گیا۔ تقریباً 10-15 منٹ بعد وہ دوبارہ آیا تو کپڑے چینج کرنے کے ساتھ ساتھ شاور بھی لے چکا تھا اور ابھی وہ بالوں میں تولیہ رگڑ ہی رہا تھا جب کچھ خیال آنے پر ٹھٹک گیا۔ او مائی گاڈ! زرکون نے چونک کر دیکھا، لیکن وہ کچھ یاد آنے پر اپنے آپ کو زجر کرتا ہوا یوں ہی تولیے سمیت کمرے سے باہر نکل گیا۔ زرکون نے اس کے پیچھے حیرانگی سے دیکھا، لیکن وہ غائب ہو چکا تھا۔ کافی دیر بعد جب وہ واپس آیا تو اسے مزید حیرانی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھی۔ سوری، مجھے یاد ہی نہیں تھا کہ آپ نے کل صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ شام کے وقت وہ مسئلہ کھڑا ہو گیا اور پھر بعد میں کچھ یاد ہی نہیں رہا کہ کیا ہوا ہے۔ خیر، آپ یہ کھانا کھا لیں۔ اس نے ٹرے اس کے سامنے ٹیبل پر رکھی۔ کھانا؟ وہ کھانے سے بھری ٹرے دیکھنے لگی جو وہ اس وقت خود سجا کر لایا تھا۔ کیوں، کیا آپ کو بھوک نہیں ہے؟ وہ سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ زرکون چپ ہو گئی۔ اتنا کچھ ہونے کے بعد بھوک کا احساس بھلا کہاں رہا تھا؟ سارے احساسات ہی مر گئے تھے۔ آپ نے بھی تو کل صبح سے کچھ نہیں کھایا، آپ بھی کھانا کھا لیں۔ زرکون نے اسے بھی اس کی بھوک کا احساس دلایا اور وہ جو انکار کرنے والا تھا نہ جانے کیا سوچ کر رک گیا۔ ٹھیک ہے، آپ کھانا نکالیں، میں بھی کھا لیتا ہوں، واقعی بھوک تو مجھے بھی لگ رہی ہے۔ وہ الفاظ میں سر ہلاتا ہوا کمپیوٹر کے سامنے رکھی کرسی گھسیٹ کے قریب لے آیا اور زرکون کے مقابل بیٹھ گیا، اور وہ جو بھوک نہ ہونے کا اعلان کرنے والی تھی عزیر کو کھانے پہ آمادہ دیکھ کر چپ ہو گئی۔ اسے پتہ تھا کہ اگر وہ نہیں کھائے گی تو وہ بھی ٹال دے گا۔ مجبور دونوں کو ایک دوسرے کا خیال کرنا پڑا تھا۔ وہ ابھی تک اس بڑی سی چادر میں لپٹی ہوئی تھی۔ عزیر بلیک ٹراؤزر پہنے بغیر کسی شرٹ کے وائٹ اور
بلو لائننگ والا تولیہ کندھے پر رکھے اتنے مگن سے انداز میں کھانا کھا رہا تھا جیسے رات کے 3:30 بجے وہ کسی 5 اسٹار ہوٹل میں بیٹھا مزے سے ڈنر کر رہا ہو۔ زرکون نے ایک نظر اسے دیکھا۔ وہ شخص اس کے لیے فرشتہ ثابت ہوا تھا۔ اس نے زرکون کی خاطر اپنی زندگی، اپنا کیریئر بھی داؤ پر لگا دیا تھا، لیکن پھر بھی وہ کتنا پرسکون اور مطمئن تھا۔ اس کے لیے انداز کا ٹھہراؤ ہنوز وہی تھا۔ اس نے اچانک سر اٹھاتے ہوئے زرکون کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ ایک دم گڑبڑا گئی تھی۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، اس نے افیم میں سر ہلایا۔ میں اتنا اچھا بھی نہیں ہوں جتنا آپ کو نظر آ رہا ہوں۔ وہ اس کی سوچ کا صفحہ پڑھ چکا تھا۔ ہر انسان کی طرح مجھ میں اگر چند خوبیاں ہیں تو خامیاں بھی ہیں۔ میرے ساتھ رہیں گی تو آہستہ آہستہ خامیاں بھی سب پتہ چل جائیں گی۔ وہ پانی پیتے ہوئے نیپکن سے ہاتھ پوچھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد بہتر ہے کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے سو جائیں، کچھ ہی دیر میں تو صبح ہو جائے گی۔ وہ بیڈ کی طرف بڑھتے ہوئے بولا۔ میں اب نماز پڑھوں گی، اذان ہونے ہی والی ہے۔ وہ وضو کرنے کی غرض سے کھڑی ہو گئی۔ ایز یو وش، اس نے کندھے اچکائے اور سونے کے لیے لیٹ گیا۔ وہ وضو کر کے باہر آئی تو تب تک وہ سو چکا تھا، لیکن وہ مشکل میں پڑ گئی۔ کمرے میں نماز پڑھنے کے لیے جائے نماز نہیں تھی، سو مجبور اس نے عزیر کی وارڈروب کے پٹ کھول کے دیکھے کہ شاید کوئی چادر مل جائے، اور بالآخر وارڈروب کے اوپر والے حصے میں اسے ایک ناشدد تہہ شدہ چادر ملی، جو وہ قالین پہ چادر بچھا کر نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ اذان ہو چکی تھی۔ ماریہ، میری بات سنو، پلیز رکو۔ وہ راہداری سے تقریباً بھاگتے ہوئے باہر نکلا تھا۔ ماریہ اپنا اٹیچی گھسیٹتی ہوئی اپنی گاڑی کے پاس پہنچ گئی تھی۔ ماریہ پلیز، یہ کیا پاگل پن ہے؟ اس نے قریب جا کر ماریہ کا بازو تھام لیا تھا۔ کیا ابھی بھی میرا پاگل پن ہے؟ ماریہ تلملا کر اس کی سمت پلٹی تھی۔ ماریہ پلیز، تم تو کہتی تھی کہ تم میری کزن بعد میں ہو لیکن دوست پہلے ہو۔ کیا دوست اس طرح کرتے ہیں؟ اپنے دوست کی مجبوری بھی نہیں سمجھتے؟ عزیر نے بے بسی سے کہا تھا۔ تو کیا دوست تمہاری طرح ہوتے ہیں؟ میری مجبوری تم جانتی ہو، تم میری محبت کو نہیں جانتے، تو میں تمہاری مجبوری کو کیا جانوں؟ وہ دوبدو جواب دے رہی تھی۔ میں تمہاری محبت کو بخوبی جانتا ہوں، مجھے تمہاری محبت پر کوئی شک نہیں ہے، لیکن ماریہ، وہ لڑکی مشکل میں تھی، میں نے اس کی مدد کی تھی، تو پھر اسے اکیلا کیسے چھوڑ دیتا؟ تم اسے اکیلا چھوڑنا چاہتے بھی نہیں تھے، تمہاری نیت اس روز بدل گئی تھی جس روز تم نے اسے دیکھا تھا۔ مجھے تمہاری ہمدردی پہ اسی روز شک ہو گیا تھا، تم اس کی خوبصورتی پر فدا ہو گئے تھے۔ ماریہ چیخ کر کہہ رہی تھی، اور عزیر اس کی بدگمانی پر خاموش ہو گیا تھا۔ تمہاری اور بہت سی لڑکیوں کے ساتھ بھی فرینڈشپ ہے، لیکن میں نے کبھی اعتراض نہیں کیا، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ تم میرے ہو۔ تمہاری شادی صرف مجھ سے ہونی ہے۔ مجھے کسی طرح سے کوئی ڈر، کوئی خدشہ نہیں تھا۔ تم اگر اس لڑکی کو ساری زندگی اپنے فلیٹ میں رکھتے اور اس کے ساتھ عیاشی کرتے، تب بھی میں کوئی اعتراض نہ کرتی۔ میں سمجھتی رہتی کہ چلو تم نے اسے رکھیل بنا کر رکھا ہے، بیوی تو نہیں۔ ماریہ، عزیر نے یکدم غصے سے اسے دیکھا تھا۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ اس نے ماریہ کا بازو جھٹکے سے چھوڑ دیا تھا۔ تم میرے بارے میں جو بھی چاہے کہو، لیکن کسی بے گناہ پہ الزام تراشی میں برداشت نہیں کروں گا۔ اس نے ماریہ کی سمت انگلی اٹھاتے ہوئے اسے وارننگ دی تھی۔ کیوں برداشت نہیں کرو گے؟ ایسی بھی کہاں سے پاک دامن بیوی ہے اٹھا لائے ہو؟ ماریہ پلیز، مجھے غصہ مت دلاؤ، جاؤ یہاں سے۔ اس نے غصے ضبط کرتے ہوئے ماریہ کا راستہ چھوڑ دیا تھا۔ اس نے ماریہ کو روکنے کا ارادہ ترک کر دیا تھا کہ ماریہ بمشکل اپنے اٹیچی کیس گاڑی کی ڈگی میں ڈال کر ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھی تھی۔ تم نے اچھا نہیں کیا عزیر حامدانی، وہ گاڑی اسٹارٹ کرتے ہوئے نفرت سے چبا کر بولی، اور گاڑی زناٹے سے نکال کر لے گئی۔ عزیر چند لمحے یوں ہی کھڑا گیٹ کی سمت دیکھتا رہا، پھر پلٹتے ہوئے قریبی گملے کو پاؤں سے ٹھوکر دے ماری تھی۔ اچھا نہیں کیا، وہ بڑبڑاتا ہوا اندر آ گیا تھا۔ ابھی روحانہ بیگم اور باقی گھر والے سو رہے تھے، یہ تو زرکون کی وجہ سے اسے پتہ چل گیا کہ ماریہ گھر چھوڑ کر جا رہی ہے۔ اس نے عزیر کو آ کر جگایا، اور وہ نیند سے اٹھ کر سیدھا ماریہ کے پیچھے بھاگا تھا، لیکن ماریہ کے تیور رکنے والے نہیں تھے، اس لیے اس نے بھی زیادہ اصرار نہیں کیا تھا۔ صاحب، ناشتہ لگاؤں آپ کے لیے؟ نوران اسے ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے دیکھ کر الرٹ ہو گئی تھی۔ آج سنڈے تھا، اس لیے اشفاق حمدانی اور عامر حمدانی بھی گھر پر ہی تھے اور فی الحال سو رہے تھے۔
نہیں ابھی نہیں، اس نے انکار کر دیا اور یوں ہی ڈھیلے ڈھالے انداز میں صوفے پر ڈھہ گیا۔ رات کو نیند پوری ہوئی تھی اور نہ اب سو سکا تھا۔ دماغ ایک دم بوجھل ہو گیا۔ کل سے مسلسل وہ ٹینشن کا شکار رہا تھا، شاید اس لیے اب سر میں درد ہونے لگا تھا۔ ڈپریشن اس کے چہرے سے نظر آ رہا تھا۔ نورا روحانہ بیگم نے اپنے بیڈ روم سے نکلتے ہی ملازمہ کو آواز دی تھی۔ جی بیگم صاحبہ۔ وہ فوراً حاضر ہوئی۔ ناشتہ تیار ہے؟ جی تیار ہے۔ اوکے، ناشتہ لگاؤ، میں فریش ہو کر آتی ہوں۔ وہ ایک نظر عزیر پر ڈال کر واپس پلٹ گئیں۔ سنو، انہوں نے پلٹ کر دوبارہ نورا کو مخاطب کیا۔ جی بیگم صاحبہ۔ ماریہ اٹھ گئی۔ انہوں نے چہیتی بھانجی کا پوچھا۔ نورا نے عزیر کو دیکھا۔ ان کے سوال پر وہ بھی ٹھٹک گیا تھا۔ میں تم سے پوچھ رہی ہوں نورا۔ انہوں نے نورا کو خوفی سے دیکھا۔ وہ جی بیگم صاحبہ، وہ تو چلی گئی ہیں، نورا نے ذرا اٹک کر جواب دیا۔ حیدرآباد مگر کیوں؟ ان کی حیرانی ختم نہیں ہو رہی تھی۔ وہ اپنے گھر چلی گئی ہیں، اپنا سارا سامان بھی لے گئی تھیں۔ عزیر صاحب ان کو روکنے کے لیے گیٹ تک گئے تھے لیکن وہ نہیں رکی۔ نورا نے لگے ہاتھوں عزیر کی طرف داری بھی کر ڈالی تھی۔ ماریہ گھر سے چلی گئی اور تم مجھے اب بتا رہی ہو، پہلے کہاں مر گئی تھی تم؟ وہ نورا پہ چڑھ دوڑی۔ بیگم صاحبہ، آپ سو رہی تھیں اس لیے میں سو رہی تھی، مر تو نہیں گئی تھی نا؟ وہ بری طرح غرائیں۔ اشفاق، عامر، نوشابہ، وہ چیخ چیخ کر سب کو پکارنے لگی اور چند منٹوں میں ہی وہ سب جمع ہو گئے تھے۔ عزیر ایک بار پھر مجرم بنا بیٹھا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ اشفاق ہمدانی نے پریشانی سے پوچھا۔ ماریہ اپنے گھر چلی گئی ہے، وہ یہاں سے جا رہی تھی اور اس نے ہمیں بتایا ہی نہیں۔ ان کی توپوں کا رخ عزیر کی سمت تھا۔ عزیر، یہ سب کیا ہو رہا ہے گھر میں؟ اشفاق ہمدانی بھی غصے میں آ گئے تھے۔ مجھے نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے، وہ جھنجھلا گیا تھا۔ تو پھر کس کو پتا ہے؟ یہ سب تمہارا ہی تو کیا دھرا ہے، میرا کیا دینا کیوں ہے؟ جب وہ یہاں آئی تھی تو میں نے اسے آنے کے لیے نہیں کہا تھا، اور آج اگر وہ گئی ہے تو تب بھی میں نے اسے جانے کے لیے نہیں کہا۔ وہ یہاں اپنی مرضی اور اپنی ضرورت کے لیے رہ رہی تھی، میرے لیے نہیں کہ آج میں اسے برا لگا تو وہ منہ اٹھا کر چل دی۔ عزیر نے کافی بیزاری اور خوف کا اظہار کیا تھا۔ اس کا انداز بے حد چڑچڑا سا تھا۔ وہ کل رات سے تھک گیا تھا، سب کے سامنے وضاحتیں دے دے کر۔ تمہیں اس کو روکنا تو چاہیے تھا، وہ ہماری مہمان تھی۔ میں نے روکنے کی کوشش کی تھی لیکن وہ خود رکنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہ اب طنزیہ بول رہا تھا۔ تم نے ہمیں کیوں نہیں بتایا؟ آپ کو بتاتا تب بھی وہ چلی جاتی۔ بس کرو عزیر، تم نے تو میرا خون ہی جلا دیا ہے۔ روحانہ بیگم سر تھام کر بیٹھ گئیں اور عزیر وہاں سے جھٹکے سے اٹھ کر اوپر آ گیا تھا اور کمرے میں بے چین سے کھڑی زرخون اسے دیکھ کر شرمندہ ہی ہو گئی۔ عزیر کی پریشانی اور ٹینشن اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ اس کے تیور دیکھ کر زرخون کی اتنی ہمت نہ ہوئی وہ آگے بڑھ کر اس سے گھر کی صورتحال پوچھ سکے۔ وہ واش روم میں گیا، شاور لے کر کپڑے چینج کیے اور بالوں میں برش پھیر کر والیٹ، موبائل اور گاڑی کی چابی لے کر کچھ بھی کہے بغیر گھر سے نکل گیا تھا۔ اتنے دنوں میں پہلی بار زرخون نے اس کے چہرے پر پریشانی اور خوف دیکھی تھی، ورنہ اس نے اتنے دنوں سے اس شخص کو ہر بار مطمئن ہی دیکھا تھا۔ بھابھی؟ وہ آرام سے اپنے بیڈ پر بیٹھی ناشتہ کر رہی تھیں جب زرخون پریشان سی اندر داخل ہوئی تھی۔ وہ امی کی طبیعت خراب ہے، ان کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا ہے۔ وہ ذرا رک کر بولی تھی۔ تو لے جاؤ، مجھ سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ بے نیازی سے کندھے اچکا کر بولی۔ وہ دراصل کچھ پیسوں کی ضرورت تھی، ڈاکٹر کی فیس اور رکشے کے کرائے کے لیے۔ زرخون کو بھابھی سے پیسے مانگتے ہوئے شرمندگی سے ماتھے پر پسینہ آ گیا، لیکن امی کی طبیعت اتنی خراب تھی کہ وہ کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا، اور جو کل پیسے دیے تھے وہ امی کی پرہیز کھانے کے لیے سبزیاں اور گوشت منگوا لیا تھا۔ ڈاکٹر نے یخنی پلانے کی تاکید کی تھی۔ تو پھر اب یخنی ہی پلاتی رہو، دوائی کہاں سے پلانی ہے؟ تمہارے بھائی کی کوئی فیکٹری تو نہیں چل رہی کہ روز روز ڈاکٹروں کی فیس بھی ادا کریں، دوائیاں بھی لے کر آئیں اور یخنی اور سبزیاں بھی پکا کر کھلائیں؟ تم خود ہی کچھ شرم کرو۔
انہوں نے زرکون کو کھری کھری سنا کر حد سے زیادہ شرمندہ کر دیا تھا، لیکن اس وقت وہ شرمندہ ہو کر چپ نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ امی تکلیف میں تھیں۔ بھابھی بھائی کے آنے میں ابھی کافی دیر ہے، اتنی دیر امی یہ تکلیف برداشت نہیں کر سکتی، پلیز آپ ان کی حالت تو دیکھیں، اس نے التجائیہ انداز میں کہا تھا۔ میں کیا کروں گی ان کی حالت دیکھ کر، میں کوئی ڈاکٹر ہوں؟ انہوں نے کندھے اچکائے۔ زرکون زرکون باہر صحن سے مہرین کی آواز سنائی دی تھی۔ زرکون بھابھی کے کمرے سے تیزی سے باہر نکل آئی۔ تم آج کالج نہیں گئی؟ مہرین زرکون کی دوست اور ہمسائے تھی، ساتھ والا گھر مہرین کا تھا۔ کالج میں آج فنکشن تھا، میرا موڈ نہیں تھا جانے کا، اس لیے گھر پر ہی ہوں۔ تم سناؤ کیا بات ہے؟ پریشان نظر آ رہی ہو۔ مہرین اس کے چہرے سے ہی اس کی پریشانی بھاپ گئی تھی۔ ہاں یار امی کی طبیعت بہت خراب ہے، ان کے سینے میں آج پھر درد اٹھ رہا ہے، بہت تکلیف میں ہیں۔ تو تم گھر منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ تو تم کھڑی منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ ان کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤ۔ مہرین نے تیزی سے کہا۔ کیسے لے کر جاؤں؟ فیاض بھائی گھر پر نہیں ہیں، وہ کسی کام سے ملتان گئے ہوئے ہیں، اور مہرین اس کی دوست تھی، اس کی چپ کی زبان بھی سمجھ گئی۔ تم امی کو تیار کرو، میں ابھی آتی ہوں۔ مہرین الٹے قدموں اپنے گھر کی طرف لپکی تھی اور زرکون اسے روک بھی نہ سکی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ واپس آ گئی۔ یہ رکھ لو اور جلدی سے امی کا چیک اپ کروا لاؤ۔ لیکن مہرین، اس نے کچھ کہنا چاہا۔ لیکن کا وقت نہیں ہے، پہلے ہی اتنی دیر ہو چکی ہے۔ یہ پیسے ابو نے مجھے فنکشن میں جانے کے لیے دیے تھے اور میں تو فنکشن میں گئی ہی نہیں، اس لیے بہتر ہے کہ تمہارے کام آ جائے۔ شاباش، اب جلدی نکلو۔ اس نے زرکون کے ساتھ مل کر امی کو اٹھایا، چادر اڑائی اور باہر دروازے تک چھوڑنے کے لیے آئی تھی۔ ہمارے گھر پہ کوئی بھی نہیں ہے، اگر امی وغیرہ گھر پر ہوتی تو میں تمہارے ساتھ ضرور چلتی۔ اوکے مہرین یار، تھینک یو سو مچ۔ زرکون اس کے احسان پہ مشکور ہو رہی تھی۔ بس اتنا ہی کافی ہے، جاؤ اب۔ مہرین نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا تھا۔ زرکون امی کو لے کر باہر نکل گئی، لیکن اپنے کمرے کی چوکھٹ میں کھڑی شمائلہ بھابھی زرکون اور مہرین کی پشت کو شعلہ بار نظروں سے دیکھ رہی تھیں۔ ان کے انکار کے باوجود وہ ماں کو لے کر چلی گئی تھی۔ عزیر کو گھر سے نکلے ہوئے صبح سے شام ہو گئی تھی اور اسے بیڈ روم میں بیٹھے بیٹھے صبح سے شام ہو گئی تھی۔ وہ پریشان حال بیٹھی لاشعوری طور پر اس کا انتظار کیے جا رہی تھی، اور وہ ابھی تک نہیں آیا تھا اور نہ ہی کسی اور نے اس کے بیڈ روم میں جھانک کر دیکھا تھا کہ یہاں ایک اور جیتا جاگتا فرد بھی موجود ہے، یہاں تک کہ صبح سے کسی ملازم یا ملازمہ نے بھی خیر خبر نہیں لی تھی۔ نہ کسی نے کھانے پینے کا پوچھا اور نہ ہی جینے مرنے کا، کہ وہ زندہ بھی ہے یا اندر پڑے پڑے مر گئی۔ وہ بھوک پیاس پہ صبر کرتی انتظار کی گھڑیاں گنتی رہی، لیکن وقت تھا کہ بھوک کی طرح بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ صبح 9 بجے سے گھڑی کی سوئیاں چلتی ہوئی رات کے 12 بجے تک پہنچ گئی تھیں اور اس کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ وہ تکیے پہ گری اور پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی تھی۔ اس نے اپنے ساتھ ساتھ اس شخص کو بھی مصیبت میں ڈال دیا تھا۔ وہ نہ ادھر کا رہا تھا نہ ادھر کا، کس کو اپناتا اور کس کو چھوڑتا، اور گھر والوں کو بھی صاف صاف اپنی پرابلم نہیں بتا سکتا تھا، ورنہ وہ زرکون کے ساتھ کسی بھی قسم کا رویہ اختیار کر سکتے تھے۔ اور زرکون کے سامنے وہ اپنی اس مشکل کا رونا وہ زیادہ بھی نہیں رو سکتا تھا، کیونکہ یقیناً وہ یہ سب سن کر پشیمان اور شرمندہ ہو جاتی، اور اسے شرمندہ کرنے کا کیا فائدہ نہیں تھا۔ وہ پہلے ہی بہت شرمندہ اور مصیبت زدہ تھی، سو پورا دن اور پوری رات گھر سے باہر دوستوں کے ساتھ باہر گزار کر وہ فجر کے وقت گھر آیا تو زرکون بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائے بیٹھی نظر آئی۔ عزیر کو اسے دیکھ کر حیرانی نہیں ہوئی تھی۔ وہ دونوں تقریباً ایک جیسی فیلنگ سے گزر رہے تھے، اس لیے نیند دونوں سے روٹھی ہوئی تھی۔ ہر بار آنکھوں کی چوکھٹ پہ آ کر پلکوں پر دستک دے کر چلی جاتی تھی، اور آنکھیں تھکن اور انتظار سے نڈھال نیند کے آنے اور جانے سے بے خبر بیٹھی تھیں۔ عزیر خاموشی سے آ کر بیڈ پر بیٹھ گیا تھا اور اپنے پاؤں بوٹوں کی قید سے آزاد کرنے لگا۔ کہاں تھے آپ؟ زرکون کا سوال بے وقوفوں والا تھا، لیکن انداز بیویوں والا نہیں تھا۔ دوستوں کے ساتھ، وہ لاپرواہی سے بولا۔ گھر کیوں نہیں آئے؟ ایک اور سوال بیویوں والا۔ عزیر نے نظر اٹھا کر اس کی سمت دیکھا۔ اس کی پلکیں جڑی ہوئی تھیں اور پوٹے سرخ ہوئے رہے تھے۔ میں جس روز
ڈرنک کرتا ہوں، اس روز گھر نہیں آتا، اس نے بے نیازی سے کہا۔ زرکون اس کے ڈرنک کرنے کا سن کر چونکی، لیکن پھر ریلیکس ہوئی، جیسے خود کو کنٹرول کر لیا ہو۔ وہ بھلا اس پر اعتراض کرنے والی کون ہوتی تھی؟ کہیں آپ کچھ کہتے کہتے رک کیوں گئیں؟ وہ اپنے بوٹ اتار کر پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوا۔ میری ساری رات سوئی نہیں، بس آپ کی اور اپنے مسئلے پہ سوچتی رہی۔ تو پھر کچھ حل ملا؟ جی، صرف ایک حل ہے آپ کی مشکل اور پریشانی دور کرنے کے لیے، اس نے سہم کر کہا۔ وہ کیا؟ عذیر بغور اسے دیکھ رہا تھا، وہ چہرہ جھکائے ہوئے تھی۔ طلاق۔ زرکون نے بڑی مشکل سے یہ لفظ زبان سے ادا کیا تھا۔ تو یہ حل سوچا ہے آپ نے؟ وہ پرسوچ انداز میں بولا کہ اس کے سوا اور کوئی حل بھی تو نہیں ہے اس مسئلے کا۔ آپ مجھے طلاق دے کر دوبارہ سے ماریہ کو اپنا سکتے ہیں۔ اس طرح آپ کے گھر والوں کی ناراضگی بھی دور ہو جائے گی اور آپ بھی ماریہ کے ساتھ خوش رہیں گے۔ ماریہ آپ سے محبت کرتی ہے۔ دیکھیں خاتون، آپ ماریہ کو چھوڑیں، اپنی بات کیجیے، اس نے زرکون کی بات کاٹتے ہوئے کہا تھا۔ میں اپنی کیا بات کروں؟ میری تو کوئی بات ہی نہیں ہے، اس نے ہلکے سے سر جھٹکا۔ آپ کی بات کیوں نہیں ہے؟ ساری بات آپ کی ہی تو ہے، عزیر نے اپنی بات پر زور دیا تھا۔ میری کوئی بات نہیں ہے عزیر صاحب، جن کی ذات رل جاتی ہے ان کی بات بھی رل جاتی ہے۔ آپ میری فکر نہ کریں، اپنی زندگی کا خیال کریں، اس نے تلخی سے کہتے ہوئے جیسے اپنی ذات کا مذاق اڑایا تھا۔ عزیر چند ثانیے اسے دیکھتا رہا، پھر اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ ٹھیک ہے، میں اپنی زندگی کا خیال کر لیتا ہوں اور آپ کو طلاق دے دیتا ہوں، لیکن کیا آپ مجھے یہ بتا سکتی ہیں کہ مجھ سے طلاق لینے کے بعد اس گھر سے نکل کر آپ کہاں جائیں گی؟ آپ کا اگلا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ وہ وارڈروب سے کپڑے نکالتے ہوئے اس سے سوال کر رہا تھا۔ اپنے اگلے ٹھکانے کا تو کسی کو بھی پتہ نہیں ہوتا۔ میں کسی کی نہیں، آپ کی بات کر رہا ہوں۔ اس نے کپڑے نکالنے کے بعد شوز ریک سے اپنے لیے سادہ سلیپر نکالے۔ میں آپ سے کہہ تو رہی ہوں، آپ میری فکر نہ کریں۔ یہ بات آپ آج کہہ رہی ہیں نا، جب میں آپ کی فکر میں سب کچھ داؤ پر لگا چکا ہوں اور اب آپ کی اس بات کا کوئی فائدہ نہیں۔ کیوں، کیا ماریہ اب آپ سے شادی نہیں کرے گی؟ وہ متفکر سی پوچھ رہی تھی۔ وہ تو اب بھی کرے گی، لیکن میں نہیں کروں گا، اس نے شرٹ کے بٹن کھولتے ہوئے کہا۔ کیوں، آپ کیوں نہیں کریں گے؟ کیونکہ میں شادی کر چکا ہوں۔ اس کے جواب پر زرکون خاموش ہو گئی تھی۔ وہ پلٹ کر واش روم کی سمت چلا گیا۔ آپ میری بات کو مذاق سمجھ رہے ہیں؟ اس کی آواز پر عزیر کے قدم تھم گئے۔ اس نے پلٹ کر دوبارہ زرکون کو دیکھا تھا۔ فجر کا وقت ہے، مزار کا وقت نہیں ہوتا، اذان ہو رہی ہے، لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں، اور مجھے کیا پڑی ہے کہ میں اس وقت مذاق کرتا پھروں یا آپ کی بات کو مذاق سمجھوں؟ آپ نے سوچا وہ آپ نے کہہ دیا، اور میں نے جو سوچا میں نے کہہ دیا۔ اب آپ کوئی اور حل سوچیں۔ میں اتنا کمزور یا بے غیرت نہیں ہوں کہ پہلے کسی کو سہارا دوں اور پھر وہی سارا چھین لوں۔ اب تو یہ گھر بھی چھوڑنا پڑا تو چھوڑ دوں گا۔ اس نے کھڑے کھڑے فیصلہ سنایا تھا اور زرکون تڑپ کر اس کے سامنے آ گئی تھی۔ آپ بہت غلط کر رہے ہیں، میری وجہ سے اپنوں کو چھوڑنا ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے عزیر کو کسی بھی انتہائی قدم سے باز رکھنا چاہا۔ آپ کی وجہ سے مجھ کو چھوڑنا بھی تو میرے اپنوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اگر وہ مجھے چھوڑنے کا فیصلہ کر سکتے ہیں تو میں بھی ان کو چھوڑ کر جا سکتا ہوں۔ مرد ہوں، اپنے زور بازو سے کما کر کھلا سکتا ہوں۔ آپ کو بوجھ نہیں بننے دوں گا کسی پر۔ میرے گھر والوں کو کوئی فیصلہ کرنا ہے تو بہت سوچ سمجھ کر کرنا ہوگا۔ اس نے زرکون کو بھی اپنا ارادہ بتا دیا اور دوبارہ پلٹ کر واش روم میں گھس گیا۔ زرکون حیران پریشان کھڑی رہ گئی۔